السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عمران نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تاریخ کربلا. ہمارا جو صبح کا پروگرام تھا اس میں ہم نے شہزادہ قاسم کے حوالے سے گفتگو کی اور ان کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے بات کی. اس میں ایک حصہ ظاہری دوسرا حصہ ہے اسی پروگرام کا، اور اس میں بتانا اور چاہتے اس حوالے سے کیونکہ ہم نے اس حصے میں بھی یہ انٹرو میں کہا تھا کہ شہزادہ قاسم کی جو مہندی ہے اس کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس جنگل بیابان ہے، کس طرح سے مہندی یا جو رسومات ہیں شادی کی وہ کی گئیں اور اس کی تاریخ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں امام بارگاہوں میں باقاعدہ مہندی جناب قاسم کی برآمد ہوتی ہے اور لوگ اپنی مرادوں کے لیے آتے ہیں. صرف مسلک شیعت کے لوگ نہیں بلکہ دوسرے مسالک اور مذاہب کے لوگ بھی امام بارگاہوں کا رخ کرتے ہیں جو ظاہر مرادیں ان کی آتی ہیں. اس تاریخی جو مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر تاریخ پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اور اساتذہ میں سے جناب تنویر نقوی صاحب. ایک دفعہ پھر تنویر جاننا یہی چاہوں گا کہ یہ جو مہندی جناب قاسم کی ہے وہ برآمد ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا واقعی اس میدان کربلا میں مہندی کی رسومات ادا کی گئی یا نہیں؟ ہاں، ہمارے یہاں روایتی طور پہ یہ 7 تاریخ کو محرم کی جناب قاسم کی مہندی منسوخ کی گئی ہے، اور یہ ایک سلسلہ صرف لکھنؤ ہی میں نہیں بلکہ اب تو عراق میں بھی یہ بہرحال شواہد موجود ہیں، اور یہ سوالات مختلف مراجع تقلید سے ہمارے کیے جا چکے ہیں. لکھنؤ میں علماء کے 2 بڑے خاندان تھے. ایک علامہ حامد حسین صاحب موسوی اور ان کے فرزند ناصر الملت علامہ آیت اللہ ناصر حسین صاحب قبلہ. ان کے خانوادے میں اور ان کے علمی شریعت کدے پہ عام طور سے جو مجالس ہوتی تھی وہاں پہ مہندی کا ذکر نہیں ہوتا تھا. اور دوسرا خاندان غفران وہاب مشہور و معروف لکھنؤ کا، جو ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم کے والد مولانا کلب حسین صاحب اور قبن صاحب، وہ ہمیشہ امام مولانا غفران وہاب میں عشر محرم کی جو مجالس سے خطاب کیا کرتے تھے اس میں 7 تاریخ کو عقد جناب قاسم کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے. تو یہ 2 خاندان علمی لحاظ سے اپنا اپنا ان کا دونوں کا ایک مطمع نظر تھا. جو ان کے پیش نظر روایات تھیں وہ ان کو ثقہ کنسیڈر کرتے تھے، اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے جو ان کے خیال میں روایات مستحکم تھیں. تو اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سوالات کرتے ہیں مہندی سے متعلق. اس کو اگر آپ اس طرح بھی انالائز کریں اور غیر جذباتی ہو کے سوچیں اور فیصلہ کریں تو اس میں یہ ہے کہ واقع کربلا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو روایات کے ذریعے سے واقعات ملتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا یہ ہوا. کچھ وہ بھی واقعات ہیں کہ جن کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. یقیناً شہادتیں تو واقع ہوئیں لیکن ان میں کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے نہیں آ سکے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے اس قسم کے واقعات میں. تو اسی واقعات میں سے ایک مثلا یہ مہندی، اس کو ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی کسی بیٹی سے اپنے بھائی کے بیٹے کا عقد پڑھا ہو، چونکہ عرب میں یہ رسم ہے. تو اس طریقے سے عقد پڑھ دیا جاتا ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جاری رہتا ہے اس کا کیا ہوا. اچھا، دوسری صورت یہ کہ ہو سکتا ہے کہ عقد تو نہیں ہوا لیکن کیا اس ماں کو ارمان نہ رہا ہوگا کہ میرا بیٹا جوان ہو اور میں بہو لے کے آؤں اور وہ دولہا بنے ہوں، میں دیکھوں اس کو. ہر ماں کو دنیا کی یہ ارمان ہوتا ہے. جب وہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تب سے وہ یہ ارمان رکھتی ہے کہ وہ تصورات میں بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے اور اس دن کی منتظر رہتی ہے. تو اگر اس کو اس لحاظ سے سوچا جائے تو بہرحال مہندی کے انتظام کرنے میں مہندی اگر ہمارے عزاداری کا حصہ ہو اور اس سے ہماری عزاداری میں اضافہ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو اس کو غیر جذباتی ہو کے سوچا جا سکتا ہے. اور عراق میں تو اب باقاعدگی سے
مراسم عزا کے جو جلوس نکلتے ہیں اس میں ایک متعین جلوس موجود ہے کہ جو جناب قاسم کی مہندی کہلاتا ہے۔ اس کو شروع کرنے والے اصل میں خاندان غفراماب کے علماء کے ساتھ ساتھ نوابین اودھ تھے۔ انہوں نے مراسم عزاداری میں ان چیزوں کو جو ہماری سوشل زندگی میں پریکٹیکلی کامیاب ہو سکتی تھیں اس کو انہوں نے جلوس کی شکل دی، عزاخانوں کی شکل دی، علم کی ترتیب اور یہ پنجے اور پٹکے اور یہ جو ہمارا علم کا فریرہ وغیرہ چیزیں اس میں ہیں، ان چیزوں کا اضافہ کیا۔ اور چونکہ رہنمائی ان کو خاندان غفراماب کے علماء کی بڑے بڑے مجتہدین کی حاصل تھی، اور ان کا مطمع نظر یہ تھا مجتہدین کا کہ ہر وہ چیز کہ جو زندگی کا جز ہو سکتی ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن میں، ہماری سوشل لائف کا، حرام نہ ہو۔ جی اگر وہ حرام نہیں ہے اور وہ مراسم عزاداری میں معاون ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ تو اس کے تحت جلوس جو مہندی کا برآمد ہوتا ہے لکھنؤ کو ہر تمام عزاخانوں میں، اور خاص طور سے بڑے بڑے عزاخانوں میں، اماماڑوں میں، وہ جلوس مہندی کہلاتا ہے۔ اور وہ مہندی کو وہ دینے کے لیے ایک شکل بنا دی جاتی ہے کشتی کی، ایک ٹرے کی، اس میں سامان رکھا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جیسے تبرک کا سلسلہ ہے کہ اس کو دیکھ کے مراسم مہندی یاد آ جائیں، گریے میں اضافہ ہو، ماتم اور نوحوں میں اشعار میں ذکر کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب عزاداری میں معاون ہیں۔ اس سلسلے میں لکھنؤ ہی سے یہ عزاداری جو دنیا میں پھیل گئی، امریکہ، کینیڈا تک، یورپ تک، اور پھر پارٹیشن کے بعد پاکستان میں بھی جو موجودہ انداز ہے عزاداری اور عزاخانوں کا اور اس کے جلوس کا اور اس کی عزاداری کی ترتیب کا، خاص طور سے یہ وہی ترتیب ہے جو شاہان اودھ نے جس کی بنیاد رکھی لکھنؤ میں۔ تو یہ مہندی جو ہے اس کو ہم اس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے، ایک حصہ اس کا یہ ہے۔ اب جناب قاسم سے متعلق اور روایتیں ہیں، ان کو ہم کو اسی طریقے سے لینا چاہیے کہ جیسے وہ ہماری یعنی روایات کا حصہ ہیں واقعات، اور وہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اس میں سے بعض، یہ قلب حسین صاحب کی تقریر مجھے یاد ہے، آج سے تقریباً 55-56 سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ میں جو پہلی تقریر میرے حافظے میں جناب قلب حسین صاحب اور پبن صاحب، مولانا قلب صادق صاحب کے والد، ان کی جو میری یادداشت میں ہے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ تعویذ جو باندھا گیا تھا جناب قاسم کے بازو پہ، اس میں ماں نے یاد دلایا اور وہ تعویذ کو کھولا اور اس میں یہ دیکھا انہوں نے کہ باپ کی وصیت ہے کہ بیٹا جب ایک مشکل دن آئے گا اور یہ ایسے ایسے ہوگا تو تم اپنی جان کو، جان عزیز کو اپنے چچا پہ قربان کر دینا، اور وہ میری نمائندگی میں۔ تو اس خود خط کو کھول کے خوش خوش جناب قاسم لے کے پہنچے، اور اس میں یہ روایت کا جو قلب حسین صاحب پڑھتے تھے یہ اضافہ موجود ہے، ان کی تقریریں آج بھی چھپ چکی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ اس میں وہ کہا کرتے تھے کہ جب امام حسین السلام کو بہت زیادہ گریا ہوا اور غشک آ گئے اور پھر ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو تم نے اپنے باپ کی لکھی ہوئی وصیت پیش کی ہے، مجھے بھی تمہارے بابا نے ایک وصیت نامہ میرے پاس ساتھ چھوڑا تھا۔ یہ کہہ کے انہوں نے اس وصیت نامے کو کھولا اور اس میں یہ تھا کہ اس دن اپنی ایک بیٹی سے اس کا عہد کرنا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بھائی یہ چاہتے تھے کہ ان میں ایک رشتہ قائم ہو جائے، اور اگر یہ روایت اس کو ایز اٹ از روایت کے روح سے لے لیا جائے تو کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک حسن مصنع جب بڑے فرزند امام حسن کے، ان کا عہد ہو چکا ہے، اگر کسی دوسری بیٹی سے جناب قاسم کا عہد امام حسین نے پڑھا تو یہ اس کا مقصد خوشنودی پروردگار کے ساتھ ساتھ اپنے مصائب میں اضافہ کرنا تھا۔ اس کو اگر ہم اس طرح سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذات سے متعلق ہر رشتے کی قربانی پیش کی، اور یہ پریکٹیکلی ثابت کیا انہوں نے کہ اللہ کی ذات اور اس کے دین کی حفاظت کا اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اس کے لیے میں اپنی ذات نہیں بلکہ ذات سے زیادہ، مثلا اپنی اولاد کو ہر انسان عزیز رکھتا ہے اپنی جان سے زیادہ، تو اپنی اولاد میں سے ہر فرد کو انہوں نے پیش کر دیا، اپنے بیٹوں کو پیش کیا، اپنے بھائیوں کو پیش کیا، اپنے بہنوئی کو پیش کیا، کزنس ان کے جو تھے جناب مسلم نے عقیل اور جو دوسرے ان کے بھائی تھے۔ تو ایک رشتہ امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ داماد کا ہوتا ہے، داماد کو بھی انسان بیٹے کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ تو اگر اس کو اس طریقے سے لیا جائے کہ انہوں نے مصائب میں اضافے کے لیے چاہا کہ جناب قاسم سے ایک بیٹی کا عہد کر دیں تو یہ کوائٹ پاسبل کہ انہوں نے اس کو
عہد کی صورت میں وہاں پہ وصیت پہ عمل کیا، جبکہ ایک بھائی کی وصیت بھی تھی۔ چنانچہ وہ کلب حسین صاحب اسی طرح پڑھا کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے عہد پڑھا اور اس کے بعد ان کو دولہا بنایا، یعنی امامہ اپنے ہاتھ سے سجایا اور اس کے بعد ان کو پھر رخصت کیا۔ تو اس کا مقصد جو تھا وہ دراصل اپنے مصائب میں اس قدر اضافہ کرنا کہ انسانی عقل کو اپیل کرنے والی ہر بات سامنے آئے، اور اپنی حقانیت کو، اس کی استقامت کو دکھانے کے لیے کہ یہ رشتے انسان کو مضبوط بھی بناتے ہیں، انسان کو کمزور بھی کرتے ہیں۔ اگر اپنی آل اولاد کو کوئی شخص خطرے میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، بعض چیزیں ان کی حفاظت کے لیے ایسی کرتا ہے وہ کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے۔ تو امام حسین السلام نے تو دنیاوی جتنی چیزیں تھیں ہو سکتی تھیں، اپنا مال، اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنے اولاد کی طرح والے بھتیجے اور بھانجے، ہر چیز قربان کر دی، اور یہ ثابت کیا انہوں نے کہ دین کی حفاظت اتنا ضروری اور بڑا کام ہے کہ اس کے لیے کہ جس طرح کی بھی قربانی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ سب قربان کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے انسانی عقل کو، شعور کو مہمیز دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کی کہ انسان سوچنے پر مجبور ہوگا، ایک دن وہ آئے گا کہ ہر قوم، ہر رنگ و نسل کا آدمی امام حسین کی پیش کی ہوئی ان قربانیوں کے اوپر غور و فکر کرے گا، اور ان سے وہ یہ دیکھے گا کہ ہم کیا لرن کرتے ہیں۔ اپنی کاز جو حق اور سچ پہ ہے آدمی، وہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دنیا کا ہر فرد اس کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اس سے ظاہر ہے یہ جو میدان کربلا ہے جہاں جو رشتے ہیں ان کی اقدار کو بھی سمجھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جانا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام پوری دنیا کے لیے عام ہو رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر میدان کربلا میں امام حسن کی فرزند جناب قاسم کی شادی وہاں کر رہے ہیں اور یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، کوئی جنگجو نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام اپنے 72 شہدائے کربلا کے ساتھ ہیں، اور وہاں پہ سے پیغام دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کی راہ پہ چل رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ یزیدی لشکر جو ہے وہ آپ پہ جو ہے وار کر رہا ہے۔ تو کہنا مقصد میرا بھی یہی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جناب قاسم کی جو شادی ہے اور یہ جو پوری رسم ہے جو پوری دنیا میں آج عام ہے، ہر دنیا کے ہر امام بارگاہ میں یہ جو ہے رسم منائی جاتی ہے، اور لوگ آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، منتیں لاتے ہیں اور منتیں حاصل کرتے ہیں، اگلے سال پھر ان منتوں کو بڑھانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اس سے فیض حاصل ہو رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔